السلام علیکم دوستو آج کا میرا سفر شاہی مسجد کی طرف ہے جو کہ چترال میں موجود ہے۔ سفر میرا شروع ہوا تیمر گرہ سے اور راستے میں ہی شام ہو گئی اور پھر رات ہو گئی۔ دوستو پہاڑی علاقوں میں جب رات ہوتی ہے تو دور دور تک ایسے لگتا ہے جیسے آسمان نیچے آ گیا ہو اور سامنے تارے نظر آ رہے ہوں، لیکن یہ ساری آبادی کی لائٹیں ہوتی ہیں جو دن میں تو نظر نہیں آتی مگر رات میں بہترین خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ رات میں ہی میں چترال پہنچ گیا اور یہ صبح کا منظر میں نے اپنی کھڑکی سے ویڈیو بنائی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو رات میں ادھر چترال تقریباً 10 بجے پہنچا ہوں اور یہاں میں نے رات گزاری ہے، یہاں میں سویا ہوں، ٹھیک ہے، ڈبل رضائی میں سونا پڑا ہے اور یہ جو روم ہے نا یہ پورا لکڑی کا بنا ہوا ہے، آپ جس طرف بھی دیکھیں یہ سارا لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ یہاں سکون سے سویا ہوں، ابھی جا کے میں نے نہایا ہے، نہانے کی انہوں نے 80 روپے لیے ہیں، سوری 90 روپے لیے ہیں، کیونکہ میرے بال لمبے ہیں اور شیمپو میں نے 2 استعمال کیے۔ خیر بڑے اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ابھی جا رہا ہوں میں شاہی مسجد کی طرف، سارا جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ندی بہہ رہی ہے اور سامنے جو ہے نا یہ روڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو اینڈ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس میں جو ہے نا وہ برف ہے، سارا وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ 1 ہفتہ پہلے یہاں برف باری ہوئی ہے اور فل سردی ہے اور برف بھی پڑی ہوئی ہے۔ صبح ہی میں شاہی مسجد کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں ایک ہوٹل دیکھا تو میں نے سوچا یہاں سے میں ناشتہ کر لوں۔ یہ ایک چوک نما چوک بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں چیو پل، یہ چیو پل کے نام سے جو ہے نا اس کو پکارا جاتا ہے، اور یہ چوک ہے، لیفٹ ہاتھ پہ میں نے مڑنا ہے اور سیدھا میں شاہی مسجد کی طرف پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر اس طرف سے سیدھا جانا ہے تو اس میں لکھا ہے، یہ شہروں کے نام بھی لکھے ہیں اور کلومیٹر بھی لکھے ہیں۔ اگر کوئی دوست چترال سے آگے جانا چاہے تو گرم پانی کا جو چشمہ ہے وہ بھی اس طرف ہے۔ ہوا بہت تیز ہے تو ایسا میں پیدل چل ہی رہا ہوں، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، لیکن شاہی مسجد کی طرف جو ہے نا جب انسان ایسے مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کو اپنی پریشانی بھول جاتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا جو گھر ہو وہ اس ندی کے کنارے ہو تاکہ میں روز حسین نظارے دیکھوں۔ بازار سٹارٹ ہونے سے پہلے 2 راستے جا رہے تھے، میں نے پھر ایک ریڑھی والے کو سلام کرتے ہی راستہ دریافت کیا۔
چونکہ 2 راستے آ گئے تھے اب تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کون سا راستہ جاؤں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ لیفٹ ہاتھ والا راستہ جو بازار میں جا رہا ہے آپ اس میں چلے جائیں۔ راستہ تو انہوں نے بتایا مگر میرا ہاتھ نہ چھوڑا، مجھے ایک چائے دکان پر لے گئے۔ یہ دوست پشاور کے ہیں اور پٹھان ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پٹھان مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ مجھے ہوٹل پر لے آئے اور انہوں نے مجھے پراٹھا بھی کھلایا اور ساتھ میں چائے بھی پلائی، جبکہ میں اس کو منع کرتا رہا کہ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، مگر اس نے ضد کی اور مجھے دوبارہ ناشتہ بھی کروایا اور چائے بھی پلائی۔ یہاں ہم کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے اور چائے پینے کے بعد میں نے اپنا راستہ لیا۔ یاد رہے کہ یہ دوست ایک چھوٹی ریڑھی والا دکاندار تھا، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ یہ چترال کے مین بازار میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہاں صبح کا ٹائم ہے تو کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ دکانیں بند ہیں۔ چترال کا ہر ایک انسان بہت اچھا ہے، پیار، اخلاق، ان کے پولیس والے بھی سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ راستے میں جو ہے نا مجھے 2-3 دفعہ مسجد کا راستہ پوچھنا پڑا۔ آخر یہ وہ گلی ہے جس میں میں جا رہا ہوں اور سامنے مسجد ہے۔ اور آخر کار میں مسجد کے مین گیٹ میں پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ مسجد کے 2 مین گیٹ ہیں، ایک جنوب کی جانب، ایک مشرق کی جانب، اور ایک چھوٹا گیٹ ہے۔ یہ وضو خانہ آپ نے دیکھا اور ابھی مسجد کے اندر کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ ایک بادشاہ کی تختی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ اس بادشاہ نے مسجد تعمیر کروائی یا یہ کوئی اسی کے خاندان میں سے۔ مسجد کو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے یہ ابھی ابھی نیو بنی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر 2-3 قبریں موجود تھیں۔ مسجد کو اتنا خوبصورت ڈیزائن سے تعمیر کیا گیا کہ دل کرتا ہے کہ اس کو بندہ دیکھتا ہی رہے۔ اس کے برآمدے بھی چاروں طرف تھے اور برآمدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے۔
جیسے ہی باہر سے مسجد خوبصورت نظر آتی ہے ویسے ہی اس کی اندر ڈیزائننگ ہے جس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اس مدرسے میں ہر طرح کے دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک بادشاہ کا لکھا خط جو کہ تختی پر لگا ہوا تھا، اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں اور اللہ اس کے صدقے میں مجھے بخش دے، اور یقیناً بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آج بھی جیسے کوئی جاتا ہے دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسجد ابھی نیو تعمیر ہوئی ہے۔ بادشاہ نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی جس سے آج بھی مسجد آباد نظر آتی ہے۔ مسجد کے گنبد بھی بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس بادشاہ کی دعا یقیناً قبول کی اور اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھا، اور یہ مسجد چترال کے شہر میں آج بھی موجود ہے جس کا نظارہ آپ کر رہے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے بادشاہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہ مسجد کا سین ہے جس کا آپ نظارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مسجد کو اندرونی طرف سے خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ویسے ہی اس کا ڈیزائن باہر بنایا گیا جو کہ دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اس شاہی مسجد کو انگریز کے دور حکومت میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ قرآن شریف کا یہ فیصلہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا، مگر اللہ کے ہاں کامل لوگ وہی ہیں جو نیک کام کر کے اس دنیا سے گئے۔ یہ مسجد چترال کی وادی میں موجود ہے، اگر آپ نے کبھی آنا ہوا تو یہاں آپ ضرور آئیے گا۔ چاروں طرف سے پہاڑ ہیں اور یہ درمیان میں مسجد بنائی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔